اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار عالم رحمت نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، اور تعجیل فرمائے انشاءاللہ ظہور امام زمانہ میں انشاءاللہ. ناظرین، آج کا دن پیر کا دن ہے اور اس کو روزہ دوشنبہ بھی کہتے ہیں. اور آج کے حوالے سے جو ہم جیسے کہ ڈیلی ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو دن ہے وہ کسی ایک امام سے یا ایک سے زائد امام سے ائمہ سے منسوب ہے. آج کا دن جو ہے بہت خوبصورت دن ہے. آج کا دن جو ہے منسوب ہے، منسلک ہے، جڑا ہوا ہے حسنین علیہم السلام سے، یعنی امام حسین سید الشہداء اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہم السلام. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں آپ کے زمرے میں محشور فرمائے. آج کے دن انشاءاللہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی زیارت ہمیں پڑھنا نصیب ہو، ہم سب کو انشاءاللہ. اور بہت سارے غیر مومنات کو میں جانتی ہوں کہ جو ڈیلی امام حسین کی زیارت تو پڑھتی ہی ہیں، چاہے وہ زیارت وارثہ کی شکل میں ہو، زیارت عاشورہ کی شکل میں ہو. اور یہ جو خاص زیارت ہے پیر کے دن کی زیارت، اس کی چند جملات جو کہ ایوری ڈے میں تھوڑا تھوڑا پیش کرتی ہوں. وہ میں پہلے امام حسن علیہ السلام کی جو زیارت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابن رسول رب العالمین. سلام ہو آپ پر اے عالمین کے رب کے رسول کے فرزند. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین کے فرزند. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. سلام ہو آپ پر اے فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے فرزند. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. سلام ہو آپ پر اے خدا کے دوست. السلام علیکہ یا صفوت اللہ. سلام ہو آپ پر اے خدا کے برگزیدہ. السلام علیکہ یا امین اللہ. سلام ہو آپ پر اے خدا کے امانت دار. السلام علیکہ یا حجت اللہ. سلام ہو آپ پر اے خدا کی حجت. السلام علیکہ یا نور اللہ. سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نور. السلام علیکہ یا صراط اللہ. سلام ہو آپ پر اے خدا کی راہ. اے خدا کے راستے آپ پر سلام. السلام علیکہ یا بیان حکم اللہ. سلام ہو آپ پر اے حکم خدا کے مظہر. السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ. سلام ہو آپ پر خدا کے دین کی نصرت کرنے والے. السلام علیکہ ایہا السید الزکی. سلام ہو آپ پر اے پاک سردار سید الزکی. السلام علیکہ ایہا البر الوفی. سلام ہو آپ پر اے نیکوکار وفادار. السلام علیکہ ایہا القائم. سلام ہو آپ پر اے قائم و امین. سلام ہو آپ پر اے تاویل قرآن کے عالم. السلام علیکہ ایہا العالم بالتاویل. السلام علیکہ ایہا الہادی المہدی. السلام علیکہ ایہا الطاہر الزکی. السلام علیکہ ایہا التقی النقی. السلام علیکہ ایہا الحق الحقیق. سلام ہو آپ پر اے حق کے لائق. السلام علیکہ ایہا الشہید الصدیق. سلام ہو آپ پر اے شہید اور صدیق. السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آج کے جو یہ امام حسین کی زیارت میں چھوڑ کے تھوڑی سی آپ انشاءاللہ خود اپنے اپنے پاس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنی اپنی، لیکن یہ تھوڑا سا حصہ جو آخر کا ہے کہ جس میں ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا مولائی یا ابا محمد یا مولائی یا ابا عبداللہ ھذا یوم الاثنین وہو یومکما. اور یہ آپ دونوں کا دن ہے
وہ بھی اسم کما، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب علیہ کا بولتے ہیں تو ایک مرد کو سلام، علیہ کی ایک عورت کو سلام، جب دو کو سلام کرتے ہیں تو علیہ کما، یوم کما آپ دونوں کا دن، دو کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اسم کما اور آپ دونوں کے نام ہے، وَأَنَا فِيهِ ضَيْفُكُمَا اور اس دن میں آپ دونوں کا مہمان ہوں یا آپ دونوں کی مہمان ہوں، فَأَضِیفَانِی بس مجھے مہمان سمجھ کے میری ضیافت فرمائیے، وَأَحْسِنَ ضِیافَتِی بہترین ضیافت فرمائیے، فَنِعْمَ مَنِ اسْتُضِیفَ بِهِ أَنْتُمَا وَأَنَا فِیهِ مِنْ جَوَارِکُمَا میں آج کے دن آپ کی جوار میں، آپ کی پناہ میں ہوں تو مجھے پناہ دیجئے، فَجِرَانِی فَإِنَّکُمَا مَأْمُورَانِ بِالضِّیَافَةِ کیونکہ آپ دونوں مہمان نوازی اور پناہ دینے پر مأمور ہیں، فصلی اللہ علیکما پروردگار عالم آپ پر رحمت نازل فرمائے، وعلیکم الطیبین اور آپ دونوں کی آل پر اللہ سبحانہ وتعالی رحمت نازل فرمائے۔ یہ تھی آج کے دن کی زیارت جو ہم تھوڑی اسکپ کر کے امام حسن علیہ السلام کی زیارت آپ کے سامنے تھوڑی پیش کی میں نے۔ امام حسین علیہ السلام کا سلام صرف میں بول دیتی ہوں السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، ظاہر امام حسن علیہ السلام کو بھی ایسے سلام کریں گے اور امام حسین علیہ السلام کو۔ بہر تو اس زیارت آخر میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہم اپنی درخواست آج کے دن کے حوالے سے کہ آج ہماری مہمان نوازی کیجیے کیونکہ یہ آپ کا دن ہے، یہ دن آپ کے نام ہے اور آج کے دن ہمیں پناہ دیجیے۔ تو بس اگر ہم امام کی پناہ میں آ گئے، جو دن جس امام سے منسوب ہے اگر اس امام کی پناہ میں آ گئے، پھر بس کوئی چیز، کوئی شر ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گی آج کی ہماری گیسٹ، ہمارے ساتھ آج سسٹر شاہین رضوی صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں شاہین باجی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے پروردگار کا۔ تم کیسی ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے انشاءاللہ۔ آج شاہین باجی اسی گفتگو کو جو ہماری گفتگو لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کی تھی، جی انسان لیسنز لیتا ہے قرآن کریم سے، تو لاسٹ جی ٹائم آپ نے بہت اچھی گفتگو کی تھی اور تھوڑا سا ہمارے ساتھ ٹیکنیکل ایشوز سے تھوڑی آواز انشاءاللہ آج ہم پروگرام کی ابتدا میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے بہت یعنی سوئفٹلی انشاءاللہ آگے موو کرے، کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہ آئے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم سورہ والعصر کے حوالے سے بات کی تھی، آج ہم سورہ زلزال کے حوالے سے، شاہین باجی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں چاہوں گی شاہین باجی سورہ زلزال کے حوالے سے اور اس حوالے سے لیسنز فرام قرآن جو ہمیں ملتے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ تبصرہ فرمائیے انشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پروردگار عالم دیکھیے اس روز ہم لوگوں نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان، پروردگار عصر کی قسم کھاتا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، صرف وہی جو عمل صالح کیا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو آج یہ بتانا چاہیے کہ پروردگار پھر کیا کہتا ہے، دیکھیے کس طرح سے بتاتا ہے کہ جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی، یعنی اب وہ خداوند عالم کہتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ آج یہ پروردگار بتا رہا ہے اس سورے میں، بہت چھوٹی چھوٹی سورے اس لیے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا عبرت اور یہاں پر ہی عمل کرنا اور یہ دیکھنا کہ زندگی کو، اس کے بعد میں یہ بھی گفتگو کروں گی کہ ہماری زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور سارے خزانے نکال دے گی، نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیں پروردگار سے انسان کہے گا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے، یعنی خدا نے یہ اشارہ کیا ہے، یہ بتائے گی زمین۔ اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ ابھی ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھ سکتے ہیں
کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو خود جج کرتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں بہت خوبی نبھائی ہے. اگر ہم نے کوئی بھی چیز کی ہے کیونکہ ہماری غلط چیزیں یا خدا نخواستہ کوئی گناہ یا کوئی غیبت یا کسی کا دل دکھانا یا کوئی چیز بغض رکھنا دل میں، حسد، کوئی بھی ایسی چیز خدا نہ کرے کوئی مومن کے اس میں ہو، لیکن اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ نہیں ہم نے کہیں غلطی کی ہے یا ہم غلط ہیں، بلکہ ہم یہ جج کرتے ہیں ہر باتوں میں کہ نہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ سامنے والے کا قصور ہے یا اس سامنے والے نے زیادتی کی ہے یا اس طرح سے کوئی بھی الفاظ جو بھی مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ دنیا میں یہ ہوتے ہی چلا آ رہا ہے. لیکن پروردگار عالم ہمیں دیکھے کس طرح سے کھول کھول کے اپنی چھوٹی چھوٹے سوروں کے ذریعے بھی اور بڑی صورتوں کے ذریعے بھی بتا رہا ہے انسان خسارے میں وہی ہے جو عمل صالح کرے اور مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سو وہ فیضیاب ہے. اب پروردگار یہی یہ بتاتا ہے کہ جب اس ٹائم زمین جو ہے سارے خزانے اگل دے گی اور انسان قبروں سے نکلیں گے ایک کے بعد ایک اور اپنے اعمال کو دیکھیں گے، دیکھ سکے. پھر دیکھیں یہ بھی خداوند عالم کا کتنا کرم ہے، یہ بھی خداوند عالم ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ وہ عادل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا ہے. تو خداوند عالم کہہ رہا ہے پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا. تو اگر ان چھوٹی سوروں میں کتنی بڑی چیزیں مخفی ہیں اور کتنا عبرت کا مقام ہے کہ پروردگار کس طرح سے ہمیں بتا رہا ہے کہ جس نے ذرا سی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے جب قبروں سے نکل کے پھر تو محشر ہے، حشر ہے، وہ تو اس وقت تو انسان کے سامنے سب کچھ کھلی ہوئی چیز ہوگی. تو اگر یہ قرآن مجید میں پروردگار اتنے کھلے الفاظ میں، تو جب کوئی ذاکر یا کوئی ذاکرین ان سب چیزوں سے ممبر رسول سے جو حق ممبر ہے بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سخت مجلس ہے یا یہ بہت ڈرانے والی چیزیں ہیں، یا اگر کسی نے حق بات کہی، کبھی حجاب پہ مجلس ہو گئی، کبھی کوئی چیز پہ، تو جنہیں ان سب چیزوں سے کوئی رغبت نہ ہو، خدا نہ کرے کوئی مومن کو ہو، یہ تو ایک عام سی بات ہے، نہ ہو تو اس پہ ہم نقطہ چینیاں کرتے ہیں. لیکن پروردگار عالم اگر قرآن مجید میں اس طرح سے اس صاف ستھرے الفاظ میں کھول کھول کے ہمیں بتا رہا ہے، ان چھوٹی سوروں کو میں نے اسی لیے لیا ہے کہ یہ شاید سے یہ چھوٹے سورے ہیں لیکن یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم شاید غفلت میں ہو، خدا نہ کرے اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیزیں، کیونکہ غیبت میں بھی ایک بہت بڑی اچھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیزیں بھی ہیں کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور اسے ہم سمجھ نہیں پاتے. تو پروردگار عالم کہتا ہے اپنے اعمال کو دیکھ سکیں گے، پھر جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا. تو اگر خداوند عالم ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے تو یہ کس لیے؟ کیونکہ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اور ہمیں ہی اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں پہنچے گا. تو خداوند عالم کہتا ہے کہ انسان نے جو عمل زمین پر انجام دیا ہے وہ پروردگار اس کے لیے ساری چیزیں اسے خداوند عالم بتا دے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز کہ دیکھیے مولا حضرت علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ فرماتے جب بیت المال تقسیم کر کے آپ نماز ادا کرتے تھے تاکہ زمین روز قیامت گواہی دے کے حق کے ساتھ بیت المال کو پر کیا اور حق ہی کے ساتھ خالی کیا. یعنی حضرت علی علیہ السلام یہ بتا رہے، یہ ہمارے پاس پیغام ہے ان کا، یہ بتانا ہے کہ حق کے ساتھ، یعنی جب آپ بیت المال سے ساری چیزیں دیتے تھے تو جو چراغ ہوتا تھا اسے بھی خاموش کر دیتے تھے کہ یہ انہیں نہیں استعمال، جب تک ان کو تقسیم کرنا ہوتا تھا آپ اسے روشن رکھتے تھے، اور جب آپ اسے ختم ہوتا تھا تو آپ اسی وقت خاموش کرتے. تو مولا فرماتے جب نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے گواہی دے کے حق کے ساتھ بیت المال کو میں نے پر کیا. اب امام کہہ رہے ہیں، وہ امام ہے. ہم اتنی سی چیزوں کو ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے ہیں
کہ کہاں ہم غلط ہیں کہاں صحیح ہے. اگر ہمیں کسی نے بھی کوئی چیز کے لیے آگاہ کر دیا یا ہمیں بتایا تو ہمیں اس چیز کو بلکہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ شاید یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں لیکن ہم سے شاید کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں یا ہم کہیں غلط ہوں. نہ ہے تو خدا کا شکر ادا کریں, اور ہیں تو اس پہ پھر ورک کریں کہ یہ چیزوں سے ہم اجتناب کریں, بچ جائیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ یہ قرآن کے ذریعے سے ہم کوئی اور اپنی طرف سے کوئی چیزیں بتا نہیں سکتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ میں حق کے ساتھ نماز پڑھ کے مولا خدا سے کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ امام ہو کے ہمارے کائنات کے جو جنت کے سردار کے خود ہیں جنت تقسیم کرنے والے, اس کے باوجود اگر امام خدا سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے حق کے ساتھ اس کام کو کیا ہے, تو ہم تو ناچیز بندے ہیں, ہم سے بالکل ہم خطا ہو جاتی ہے, کیوں نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں خود ان سب چیزوں پہ بہت غور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم غلط ہیں. کیونکہ خدا کہتا ہے اگر تم نے ذرا برابر نیکی کی ہے تو اس کو بھی تم دیکھ لو گے, اور ذرا برابر اگر برائی کی ہے تو سوچے نیکیوں کا تو اجر خدا نے اتنا رکھا ہے کہ 10 گنا ہے, اور برائیوں کا ایک ہی اگر وہ ہے تو وہ بھی ایک عذاب دردناک ہے. جس سے اگر میں یہ دنیاوی مثال دوں کہ آج کا دور جو چل رہا ہے, لاک ڈاؤن ہے جو کرونا کا ہے, یعنی انسان سے اتنا گھبرا رہا ہے, ڈر رہا ہے کہ اس کے قریب جانا یا ماسک پہنے یا ہاتھ میں گلوز پہنے, یا خدا نہ کرے کسی کا رشتہ دار بھی گزر تو وہ وہاں تک نہ جائیے. ہمیں کیا بتا رہا ہے, یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر یہ اس وقت ہو رہا ہے اس دنیا میں, یعنی ہر چیز کی فیسلٹی ہوتے ہوئے ہر چیز کر سکنے کے باوجود ہمارے لیے یہ چیزیں, تو سوچیں کہ وہ وقت کیا ہوگا جب زمین سب کچھ اگل دے گی, اور جب حشر کا میدان ہوگا, جب بھوک عالم ہوگا, تو اس وقت کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے. اور ایک واضح اشارہ ہے کہ نجات کے لیے تنہا عمل صالحی کافی نہیں ہے کہ انسان چند عبادات کو اپنی زندگی کا ماصل قرار دے, بلکہ اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوف خدا کا ہونا بھی ضروری ہے, جو ہر وقت اعمال کی نگرانی کرتا رہے اور کسی وقت بھی انسان کو راہ حق سے منحرف نہ ہونے دے. یہ بہت بڑی چیز ہے اس سورے میں. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ زیادہ غور کریں گے اور اس سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ اس طرح سے عمل پیرا بنائیں گے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سکون بھی میسر ہوگا, اور خداوند عالم کا خوف اگر دل میں ہوگا تو ہمارے لیے کوئی ڈر نہیں ہے کہ موت کبھی چاہے موت ہم پر آ جائے, کبھی بھی کسی وقت بھی, تو انشاءاللہ وہ خوف نہیں ہوگا جو چیزیں گناہ کرنے کے بعد انسان میں ہوتی ہے. بے شک بے شک, بہت خوبصورت ماشاء اللہ سے, اور ظاہر کہ مولا کائنات امیر المومنین ہے, قسیم نار والجنہ, یعنی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے. تو ظاہر کہ جو سلیقہ اور جو شعار زندگی کا ہم نے مولا کائنات کی زندگی میں دیکھا ہے باہر طور, وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے, اور کاش کہ ہم مولا کائنات کے غلاموں میں ہمارا اور کنیزوں میں ہمارا شمار ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین, سورہ زلزال سے متعلق بات ہو رہی ہے. سورہ زلزال کے متعلق تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سورہ زلزال جو ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ یہ آیا مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہونے, ہر طرح یہ مدنی یا مکی سورہ ہونے سے اس کے متعلق پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے, بہت انٹرسٹنگ بات ہے ناظرین اس کے پڑھنے کے بارے میں, کہ جو اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی, اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث, اور اس کا میں متن بیان کروں گی. آپ کے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ زلزال کی تلاوت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کی. اب آپ دیکھیے سورہ زلزال کتنی مختصر سورہ ہے, اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ 8 ورسز یعنی 8 آیتیں ہیں, اور سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے کہ 286 میں آیتیں شامل ہیں, اور ایک طویل سورہ ہے, تقریباً 2.5 سپاروں پر مبنی ایک سورہ ہے. لیکن رسول کریم فرمانے کہ سورہ زلزال کی جو تلاوت ہے
اس کی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی فضیلت جو ہے اس کا ثواب جو ہے برابر ہے. تو لہٰذا ہم روزانہ ایک دفعہ اگر سورہ زلزال پڑھیں تو گویا ہمیں ثواب اتنا ہی ملے گا گویا ہم نے سورہ بقرہ پڑھی. اور اس کو پھر رسول نے اور ڈیفائن کیا کہ اس کا ثواب جیسے ہم سورہ اخلاص کے بارے میں ہم نے حدیث سنی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص جس نے پڑھی اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، اور 3 مرتبہ جس نے پڑھی اس نے پورا قرآن ختم کر لیا. سورہ زلزال کے حوالے سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ جس نے 1 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کی اس نے وہ 1/4 قرآن پڑھ لیا، اور جس نے 4 دفعہ پڑھی اس کا پورا قرآن. یعنی اب اس کا مطلب یہ کہ قرآن پڑھنے کا متبادل نہیں ہے کہ جناب ہم کہیں گے ہم نے تو سورہ زلزال 4 دفعہ پڑھ لی یا سورہ اخلاص ہم نے 3 دفعہ پڑھی. نہیں، یہ سورہ کا پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا کسی نے جیسے پورا قرآن ختم کر کے جتنا ثواب ملتا ہے وہ ثواب تو گویا آپ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ سورہ زلزال کی 4 مرتبہ تلاوت کیجیے یا سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ. اور اگر آپ نے جتنی مرتبہ کریں اتنی دفعہ آپ زیادہ قرآن ختم کرنے کا آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. دوسری جو چھٹے امام کی ہمیں حدیث ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جو شخص بھی سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی زلزلے کا شکار نہیں. یعنی اپنی نفل نمازوں میں امام تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنی نوافل نمازوں کے اندر سورہ زلزال کو شامل کیا جائے. اور اس کا جو ریزن بتایا اور اس کا فائدہ جو بتایا یہ بتایا کہ جو شخص بھی سورہ زلزال کو اپنی نافلہ نمازوں کے اندر پڑھتا ہے وہ زلزلے کی جو بھی پریشانی ہوتی ہے زلزلہ آئے گا لیکن وہ شخص محفوظ رہے گا. اس کے علاوہ صاعقہ اور دیگر جو دنیاوی آفات ہیں ان سے وہ شخص جو ہے محفوظ رہے گا. کون؟ جو کہ سورہ زلزال کی اپنی نفل نمازوں کے اندر جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے. چھوٹی سی سورہ جیسے میں نے کہا 8 آیات پر مبنی ہے، مختصر سی سورہ. اس کی ہم تلاوت انشاءاللہ جب ہم ویسے بھی دن میں کر سکتے ہیں اور نمازوں کے اندر اس سورہ کو شامل کیا جائے انشاءاللہ تو اس کا ثواب جو ہے باہر طور بہت زیادہ ہے. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم جب نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی جو پہلی 2 رکعت ہیں، پہلی رکعت میں سورہ عادیات اور دوسری رکعت میں سورہ زلزال ہے. تو یہ نماز جعفر تیار کی آپ کو معلوم ہے کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کو خاص طور سے فرائیڈے کو پڑھنے کی، اور کبھی بھی حاجات کی یعنی جسے کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے نماز جعفر تیار. اور نماز جعفر تیار کا ایک جز جو ہے وہ سورہ زلزال ہے. باہر تو بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین. سورہ زلزال جب نازل ہوئی تو ابو سعید خدری ایک چھوٹا سا واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی. چند واقعات ملتے ہیں سورہ کیونکہ سورہ سے بہت اچھی سورہ ہے شاہینہ کی جو آپ نے اس وقت پک کی ہے. اس کے اندر یعنی کہ ایک شخص آیا، چلے وہ واقعہ میں پہلے بیان کرتی ہوں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ عرابی تھا یعنی ریگستانوں میں بیابان جسے کہتے ہیں نا بالکل جس کا علم سے مکتب سے مدرسے سے کوئی تعلق نہیں تھا. بس اس نے سنا کہ ایک رسول آیا اللہ کا اور اس نے کہا کہ میں جا کے ملتا ہوں. اور وہ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب و غریب تقاضا کیا. کیا تقاضا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ کو علم دیا گیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیجئے. جو کچھ آپ کے پاس علم ہے وہ آپ مجھے. اب یہ عربی جو کہ ایک صرف ملاقات کے لیے آیا ہے رسول اللہ سے اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس علم اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ مجھے دے دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ مسکرائے کہ کس قسم کا تقاضا کر رہے. باہر تو رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کے حوالے اس شخص کو کیا اور کہا کہ اس کو آپ قرآن کی کچھ سورہ کی آپ اس کو تعلیم دیجیے. ان صحابی نے سورہ زلزال کو چوز کیا. سورہ زلزال اس کو جب اس کو آخری آیت پڑھ کے سنائی اور آخری آیت کی تعلیم دی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت کا سننا تھا کہ یہ عربی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے دین جو ہے وہ سیکھ لیا، مجھے اب دین سمجھ میں آ گیا. سارے صحابہ حیران کہ ابھی یہ چند اس کو ابھی تو سکھانا شروع کیا ہے سورہ زلزال، اب یہ سب علم حاصل کرنے آیا تھا اور ابھی سورہ زلزال کی آخری آیت تک ہم پہنچے ہیں اور یہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ گیا سب، میں نے دین کو سمجھ لیا. اور یہ کہہ کر یعنی یہ 2 آیتیں کیا ہے کہ جو انسان چھوٹے سے ذرہ برابر جو تم نیکی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال یعنی وزن ذرے کے برابر ہے. وہ ذرہ ایٹم کا ویٹ ہے یا ایٹم سے کوئی یعنی سب ایٹامک پارٹیکل ہے، یعنی any نیکی that a person did خداوند عالم کیا کہہ رہے دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
खैरन यरा, यरा मीन देखेगा। इसी तरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन, इसी तरीके से जर्रा बराबर नेकी जो की है उसने वो भी वो देखेगा, यरा। ये अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इसने महफिल को कहा कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैंने सीख लिया इस्लाम कुरान सीख लिया। जब ये पलट गया रसूलुल्लाह के ये जुमले थे। जब सहाबा ने एक हैरत का इजहार किया कि अजीब व गरीब लोग आ जाते हैं ऐसे ही सीखने के लिए, कुरान आते हैं कि रसूलुल्लाह दीन सिखा दें, कुरान सिखा दें, और ये देखो इसका ये एक आम इंसान का ये रिएक्शन होगा कि ये तो एक सूरा पढ़ के और इसमें हम और आप हो गए तो हम कहेंगे इसका तो दिल ही नहीं लग रहा कुछ सीखने में, इज नॉट इंटरेस्टेड, ये तो बस इसी में थक गया। इस तरह चहमे गोइयां होने लगी। सहाबा ने रसूलुल्लाह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ये शख्स जाहिल आया था, ये शख्स जाहिल आया था, रजा फकीहुन, और ये पलटा है फकीह बन के। यानी फकीह आप ज़ाहिर के नाज़रीन जानते हैं, फकीह का मतलब जो कि डीप अंडरस्टैंडिंग, जो कि फ़कत इल्म नहीं, जिसके पास इल्म के साथ फ़िक़्ह भी यानी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज मौजूद है। कहा रसूलुल्लाह ने ये जाहिल आया था और फकीह लौट रहा है या फकीह लौट गया है। तो ये सूरह ज़िलज़ाल के मानी मुतालिब इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि एक जाहिल इंसान अगर इन मतालिब पर गौर करे और इन मतालिब को अपनी ज़िंदगी का लायह अमल करार दे तो गोया वो इंसान रसूलुल्लाह की निगाह में एक फ़कीह है, फ़कीह है। बहरतौर यहाँ से मैं और इस सूरह के हवाले से हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे डेली, हमारे जो यानी डेली लाइफ के हवाले से जो भी हम बात कर रहे होते हैं। शाहीन बाजी हमारे साथ मौजूद है। शाहीन बाजी, और इस सूरह के हवाले से हमारी डे टू डे इम्प्लिकेशन, और एक और बात जो मैंने आज की एक छोटा सा जुमला मैं कहना चाहूँगी जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने जो ज़ियारत पढ़ी कि जो जुमले में इत्तेफाक से आप देखिए कि जुमला भी आया है कि अस्सलामु अलैका या आलिमु बित्तावील, यानी कुरान की तावील का इल्म, आलिम यानी सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले। और ये सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी कुरान करीम की खत्म कुरान की जो दुआ है उसमें भी इरशाद फरमा रहे हैं कि हम जो है कुरान करीम के खजीना दार हैं। तो यानी अगर इल्म सीखना है कुरान का तो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पर आना होगा, क्योंकि ये कुरान के तावील के आलिम है, कुरान करीम के उलूम के खजीना दार है। जी शाहीन बाजी, इस सूरह के हवाले में मजीद आप हमारे पर इंशाल्लाह रोशनी डालिए। जी, तो परवरदिगार आलम एक बहुत खूबसूरत मनाजिर क़यामत, ये दो बातें खुसूसियत के साथ काबिल तवज्जो है। सॉरी, सारे इंसान कब्रों से ग्रोह दर ग्रोह मुतफर्रिक अंदाज में बरामद होंगे, यानी कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। इतनी खूबसूरत चीज़ है। खुदा कहता है कि जब सब कब्र से निकलेंगे तो कोई किसी का काम आने वाला नहीं है। काम आने वाला है अगर तो सिर्फ और सिर्फ उसका अमल, उसने जो भी अमल सौले दुनिया में किया, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट की सूरह अमल सौले जिसने किया है वही खुदा असर की कसम खा के कह रहा है कि वही कामयाब और वही फैजियाब है। अब इसके बाद परवरदिगार कहता है कि हर शख्स को इसके आमाल दिखला दिए जाएंगे, यानी सारे आमाल फजाए बसीत में महफूज हैं। सोचें कि सारे आमाल इंसान के फजाए बसीत में महफूज हैं और इंसान के सामने पेश कर दिए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, जाएंगे ताकि इसका इनकार भी ना कर सके। और ये सूरत हाल खुद भी एक बहुत बड़े अजाब की हैसियत रखती है, यानी जब आमाल सब इंसान का सामने पेश किया जाएगा तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये मैंने नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें हमारी कोई भी गुनाह या कोई खता जरा से जरा हो या बड़ी से बड़ी हो, उसे हम दरगुजर करते ये कहते हैं कि नहीं ये कोई खता नहीं थी, ये कोई गुनाह नहीं था। जैसे कि इंसान कभी कभी ग़ीबत भी कर जाता है और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने लिए ये कहता है कि नहीं ये कोई गुनाह नहीं था, हमने तो सिर्फ एक बात कही है, हमने बात की है, हमने कोई ग़ीबत नहीं की है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, ग़ीबत का एक अलग अलग कैटेगरी है, वो एक अलग बात है, वो हमारा अलग मौजू है कि इंशाल्लाह हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये कि जरा बराबर भी, यानी इंसान ने इशारों के जरिए
زبان کے ذریعے یا کبھی کوئی ایسے دل میں خیال بھی اگر آ جاتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہے، صغیرہ سے ہی کبیرہ بنتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ چیزیں ہم نے کوئی نہیں کی، تو پروردگار اس میں یہ جو سورہ ہے جس کو ابھی بہت خوبصورتی سے یہ کوکب نے بیان کیا کہ یہ سورہ میں کس طرح سے پروردگار بتا اور کتنے فائدے ہیں اس کے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال دکھلا دیے جائیں گے تاکہ انکار نہ کر سکے۔ بہت بڑے عذاب کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر برائی کرنے والے کی آخری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی برائی منظر عام پہ نہ آئے۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے، کوئی بھی خطا کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے، لیکن پروردگار کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا ستار العیوب ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیب کو کس طرح سے اس نے چھپا کے رکھا ہے، یعنی ظاہر نہیں کرتا، اور یہ وقت دے رہا ہے وہ کہ ابھی بھی وہ توبہ کر دے اور اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے، تاکہ اس وقت جب یہ سارے عالم کے سامنے ہمارے گناہوں کے یہ دستاویز ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اس وقت ہم کیا کریں گے۔ تو خدا یہ بھی کہتا ہے، ستار العیوب ہونے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ تم توبہ کر لو، تواب الرحیم بھی ہے وہ، کہ وہ توبہ کو قبول کرنے کے لیے بھی، کہ ایک توبہ، جیسے کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے کہا کہ گنہگاروں کے پروردگار، تو اس وقت پروردگار نے کہا 3 مرتبہ، کہا خداوندہ یہ کیا بات ہے؟ تو سوچے کہ وہ گنہگاروں سے کتنا قریب ہے کہ تم کبھی بھی توبہ کر لو اور اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو پروردگار کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کوئی انکار نہیں کریں گے، اور ہر انسان کی تمنا ہوتی کہ واقعی میں کہ ہمارا کوئی گناہ، اگر ہم نے کبھی غیبت کیا، کوئی بھی چیز انسان ایک مرتبہ مخفی میں بھی کرتا ہے کہ نہیں ہم کوئی غیبت کرتے تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے سامنے ہماری وہ چیزیں آیا ہو جائے، یا ہم کسی سے خدا نہیں کرے کرتے بھی تو یہ کہتے کہ فلاں شخص کو یہ بات نہیں کہنا کیونکہ یہ آپ سے میں نے کہا، لیکن ہم نے غیبت تو کر دی ہے، اس کے عیب کو ہم نے بتا دیا ہے، اس سے عیاں کر دیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ برائی منظر عام پہ نہ، جس طرح کے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بہترین انعام ہوتا ہے کہ ان کے عمل خیر قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ یعنی دیکھیے اگر ہم نے نیک عمل بھی کیا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے وہ عمل، کیونکہ ہمیں جب ہم نیکی کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز، کیونکہ انسان کو فوراً اس کا رزلٹ چاہیے، اس کے کوئی انعامات چاہیے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا نیکی کی ہے یا کیا برائی کی ہے، اس نے جو عمل کیا ہے تو اس کا اسے کیا اجر ملے گا، لیکن وہ خداوند عالم نے مخفی رکھا ہے کہ وہاں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ تو ہمیں سامنے نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے، لیکن اس وقت پروردگار ہمیں بتائے گا کہ یہ کتنی نیکی، تم نے یہ نیکی کی ہے اور یہ برائیاں سرزد ہوئی ہے، کہ قیامت تک محفوظ ہے تاکہ ساری دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ کتنا پروردگار کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس وقت جو بات قیامت میں ہو جائے گی، سوچے وہ قیامت تک کے لیے وقف رکھا، تو وہ ہمارے لیے اتنی خوبصورت چیز ہے اور اتنا مہربان خدا ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ چیز جب تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری یہ نیکی جو تم نے ذرہ برابر بھی چھوٹی سی بھی چھوٹی نیکیاں کی ہیں وہ رائیگاں نہیں گئی، بلکہ اس کا اجر و ثواب خداوند عالم نے رکھا ہوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس کو دنیا میں اس کا اجر نہیں ملتا ہے، یا دنیا میں خدا اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں دیتا ہے، کوئی بھی ایسا اجر اور کوئی ایسی چیز نہیں کرتا، بالکل ہمیں اس کا یہاں دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا کتنے گناہ ہوگا، اور جب ہم مطلب گناہ کتنے اس کا پلس ہوگی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کیا خطا کی ہے وہ، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ اور ایک چیز جو میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو اپنے پورے دن کا حساب لیں کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے، کیا گناہ ہوا ہے اور کون سی نیکیاں ہوئی ہیں۔ اگر خطا گناہ ہمیں پتہ چل جائے یا معلوم ہو کہ ہاں یہ خطائیں ہو گئی ہیں تو اسے استغفار کریں، خدا سے معافی مانگیں، کیونکہ وقت انسان کے پاس نہیں ہے، موت کبھی بھی ہمیں یہ نہیں، اسی لیے تو خداوند عالم نے موت کو مخفی رکھی ہے کہ موت کب آئے گی، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی ڈرانے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، اگر قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس پہ ہم غور کریں۔ تو پتہ نہیں ہے کہ لیکن جب یاد آ جائے
تو یا تو اس شخص کی جس کی غیبت کی ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوا جو بھی، تو اس وقت ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں اور خود ہم خدا سے معافی مانگے کہ یہ چیز ہم سے گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے. ہم انسان اتنا ڈھیٹ ہے نا کہ وہ کوئی چیز کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں بس جو ہے وہ صحیح، یہ کیا تو ہم نے صحیح کیا، یہ نہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب ہمیں بالکل کوئی چیز پہ نادم نہیں ہونا. اگر ہم ندامت کر لیں، نادم ہو جائے، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں، کم سے کم ہم جب نماز پہ جاتے ہیں نماز کے لیے، اس وقت ہم اس گناہ کو یاد کر کے اور آنکھوں میں آنسو لے کے اور خدا کا خوف دل میں رہ کے، خوف خدا اگر ایک ہو کہ ہم سے یہ گناہ یا کوئی چیز سرزد ہو چکی ہے، اور معافی مانگے اور اس انسان کے لیے حق میں دعا کریں یا کوئی ایسی چیز، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں انشاءاللہ فائدہ ہے. بالکل، بے شک بے شک. انسان جو ہے، اور یہ آج کی جو دعا میں تھوڑا سا کنیکٹ کروں گی، ہماری آج کی جو گفتگو پیر کے دن کی جو دعا ہے اس کا میں شروع کا حصہ تھوڑا سا چھوڑ کے انشاءاللہ ہم اسے خود سے پڑھیں گے. اور پہلے میں بیان کر چکی ہوں، لیکن اور میں اس کو ناظرین کہتی چلوں کہ میں یہ دعائیں اور زیارتیں اس کو ہم مستقل ایوری پروگرام میں ہم اس کو تکرار کرتے رہیں گے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک دفعہ سن لیا تو اب ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد ہو گیا. نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایوری ڈے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ الحمدللہ اس حوالے سے ملاقات ہو رہی ہے. اتنا خوبصورت یہ ہمارے پاس ایک موضوع ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہم ذکر قرآن کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں. سب کا سب اللہ کا ذکر ہے جس بھی پرسپیکٹو سے اسے دیکھا جائے. تو کوئی بھی دعا ایسا نہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کر دی تو اب ہمیں وہ رٹ گئی، یاد ہو گئی. نہیں، ہم بار بار اسے انشاءاللہ ایوری ڈے ہم اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دعاؤں کو بھی اور زیارتوں کو بھی، تاکہ انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز محفوظ ہو جائے انشاءاللہ. آج کی دعا کے حوالے سے جو پیر کی دعا ہے اس میں جو خاص ابھی شاہین بازی لوگوں کے حوالے سے، جو ہمارے حقوق العباد کے حوالے سے جیسے کچھ اس پرسپیکٹو میں شاہین بازی نے بات کی، اس حوالے سے جو دعا ہے آج کی، اور آج کا دن کس کا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا. دعا ہم کیا مانگ رہے ہیں آج کے دن کی؟ دعا سکھائی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے. دعا کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. وَأَسْأَلُكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ عَبِيدِكَ. اور میں تجھ سے، چلیے میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں، میں تجھ سے معافی کا سوال کرتی ہوں تیرے بندوں کے ساتھ جو ناروا سلوک مجھ سے ہوئے. اس حوالے سے اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتی ہوں، اور تیرے بندوں میں سے جس بندے اور تیری کنیزوں میں سے جس کنیز پر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس پر یا اس کی آبرو پر یا اس کے، جیسے شاہین بازی نے کہا غیبت کی، تو یا اس کی ہم نے اس کی آبرو پر ہم نے زیادتی کی، یعنی کسی کی ہم نے بے عزتی کی، کسی کے سامنے اگر ہم نے کسی کی برائی کی اس پر یا اس کی آبرو پر. ظاہر ہے کہ جو میں معنی بتا رہی ہوں اس کو ہم اسی جگہ محفوظ نہ کر لیں، اس کے بہت زیادہ مطالب اور معنی ہیں. میں تو ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ تیری کسی بندے یا کنیز پر اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس پر یا اس کی آبرو پر یا اس کے مال پر یا اس کے گھر والوں پر. دیکھیں ایک ایک چیز، انسان پر، اس کی آبرو پر، اس کے مال پر، اس کے گھر والوں پر، اس کی اولاد پر. یا میں نے، اب وہ بات بھی آ گئی، یا میں نے اس کی غیبت کی ہو یا کسی جذبے سے اس پر زبردستی کوئی الزام لگائے. خدا اللہ محفوظ رکھے انشاءاللہ. اب بے شک اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے ان تمام برائیوں سے. ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یا غلط خواہش یا اپنی شان یا ظاہرداری، یعنی میں نے یا اس سے غلط خواہش کا اظہار کیا. بعض اوقات ہم لوگوں سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جو کہ وہ ہمیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کہ اگر واقعی ہم لوگ یہ چیز سمجھ لیں. سب سے پہلے میری اپنی بات کہ انسان جو اگر یہ چیز سمجھ لے کہ دوسرے سے وہ ایکسپیکٹ وہ اپنے ذہن کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسے دوسرے کی کیپیسٹی، دوسرے کی لمیٹیشنز بھی سمجھنی چاہیے کہ دوسرے کے لیے بعض اوقات ممکن نہیں ہے کہ جیسا ہم خواہش کریں ویسا ہی وہ عمل کرے، گو کہ ہمارا کتنا ہی پیارا ہو، گو کہ ہمارے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. کبھی کبھی والدین کی بچوں کی، جو والدین سے زیادہ کوئی بچوں سے محبت نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی والدین کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے بچے کی خواہش کو پورا کرنا. تو لہٰذا انسان اس چیز کو سمجھے کہ بعض اوقات ہم غلط خواہش کر دیتے ہیں اپنی کم علمی کی بنیاد پر.
یا اپنی شان یا ظاہرداری یا تعصب برتا ہے. ہم نے کسی کے سامنے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا ہو, کسی سے ہم نے تعصب برتا ہو, یا کسی سے ہم نے ظاہرداری کی, یعنی شو آف کیا ہو بہت زیادہ, ہم نے جسے کہتے ہیں نا شو مارنا ہے, شو آف کیا, اپنی ظاہرداری اپنی شان و شوکت کا ہم نے اس برملا اظہار کیا تاکہ دوسرے کو ہم کمتر دکھا سکیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ چاہے وہ غائب ہو یا حاضر, یا موجود ہو یا غائب, یا زندہ ہو یا مردہ, اب میرے ہاتھوں نے کوتاہی کی. تو اب یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ کہ انسان یہ تو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ مجھ سے یہی مقام تک آنا ہی بہت بڑا بہت بڑا ایک مرحلہ ہے کہ انسان اس مقام تک آ جائے کہ یہ سمجھ لے کہ میرے ہاتھوں سے کوتاہی ہوئی ہے. ہاں میں نے اس کے ساتھ یہ ظلم یہ گناہ کیا ہے, میں نے اس کے ساتھ جو ہے یہ ظاہرداری ہے, یہ تکبر برتا ہے, یا میں نے اسے حسد برتا ہے, یا میں نے اس کی غیبت کیا ہے, یا اس پہ غلط الزام لگایا, اس سے غلط خواہش کا اظہار کیا ہے. ایکسپٹنس. اب میرے ہاتھوں نے اگر کوتاہی کی, کس لیول پہ اگر ہم آ جائیں, اس کے بعد میری ہمت نے تنگی کی. اب دیکھیے جب ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ غلطی ہماری ہے, اب اس چیز کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے کہ اس کے حق کو واپس کریں, اس کے سامنے یہ تسلیم کریں کہ ہاں غلطی میری ہے. سب سے زیادہ آج کا پرابلم ہی یہی ہے. کیوں شاہین باجی آپ کیا کہیں گی کہ یہاں تک بالکل بے شک پہنچنا بے کہ شک. یہ پہلے تسلیم کرنا کہ غلطی میری ہے, پھر اس سے آگے ایک لیول کے میں اس کا اظہار بھی کر پاؤں کہ ہاں غلطی میری ہے. یہ اس کے لیے مولا فرما رہے کہ مشکل ہے. میری ہمت بھی کی, یعنی یہ کم ہمت, یعنی انسان اگر دیکھے تو واقعی یہ کم ہمتی کی بات ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے. جبکہ مولا کے عجیب و غریب ہمیں قول نظر آتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اصل علم رکھنے والا وہ ہے کہ جو یہ بغیر کسی جھجک کے کہنا جانتا ہو کہ اگر اسے کچھ نہیں معلوم تو کہہ دے مجھے نہیں معلوم, بجائے اس کے کہ کسی بے کو اس شک. کی بات کا غلط جواب دے. یہ بھی ایک ہمت کی بات ہے کہ انسان کسی کے سامنے اپنی جو بھی اس کا حقیقت ہے اس کو تسلیم کرے. اچھا یہاں میں یہ کہتی چلو یہ بالکل مولا نے نہیں کہا کہ ہم اپنے گناہوں کا جو پرچار کرتے پھریں, گناہوں کو جب اللہ چھپاتا ہے تو ہم بھی اپنے گناہوں کو چھپائیں, لیکن یہ کہ اگر کسی کی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے تو ہم اس کے سامنے بیان کریں کہ ہاں غلطی ہماری ہے, سر تسلیم ہم کریں. میری ہمت نے تنگی کی کہ اس کا حق اسے واپس کرتی اور اس سے وہ حق معاف کرا لیتی. بس میں تجھ سے یہاں پہ اللہ سے, ہم سب اللہ سے سوال کر رہے ہیں, بس میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اے حاجتوں کے مختار, اے حاجتوں کے مختار, تجھے ہی اختیار ہے کہ تو حاجتوں ہر قسم کی ایوری حاجت کے مختار, ہر حاجت کو پورا کرنے کی طاقت رکھنے والے, اختیار رکھنے والے. حاجتیں تیری مشیت سے قبول ہوتی ہیں, تیرے اشارے کے بعد فوراً براتی ہیں. تو بس سب سے پہلا سوال رحمت نازل فرما محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اس شخص کو کہ جس کے ساتھ میں نے پوری لسٹ آپ کے سامنے گنوائی ہے, اس شخص کو مجھ سے راضی کر دے جس کا حق مجھ سے ضائع ہوا ہے. جیسے تیری رضا ہو مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما. بے شک مغفرت تیرے لیے کسی کمی اور بخشش تیرے لیے کسی نقصان کا, اگر تو مجھے کچھ بخش دے گا, تو مجھے اپنی رضا بخش دے گا, تو مجھے کسی اور کی خوشنودی بخش دے گا, اس سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور مغفرت کرنے کے لیے تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اے یا ارحم الراحمین, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہاں پر میں دعا کے اس حصے کو آگے چھوٹا سا پارٹ اور ہے, لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹلی ہماری آج کی گفتگو سے کنیکٹ ہو رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے پیش کروں. جی شاہین باجی. جی بہت خوبصورت, بالکل صحیح ہے کہ جو آج کی دعا وہ غیبت کے لیے کی, یعنی اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے اور ہم اس سے, لیکن اگر ہمیں احساس ہونا چاہیے, یہ تو آج کسی میں ہمت نہیں ہوگی کوئی جا کے کہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی یا اور کر دے, تو وہ سامنے والا جو ہے اسے بھی اس کا لحاظ کر کے اور اسے اس چیز کو سمجھ کے کہ ہاں یہ انسان نے اپنی غلطی کو احساس کیا, یا جو چیز غیبت کی ہے یا کچھ ایسے اور معافی مانگ رہا تو اسے معاف کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں تم نے تو غلطی کی ہے, تم نے بہت بڑا گناہ کیا, تم نے ہماری غیبت کی, اور اس پہ ہم
زیادہ تر اس کو ہم طویل کر دیں یا طول کریں یا بہت زیادہ کھینچیں اور بہت زیادہ وہ کریں کہ نہیں اب اگر ایک انسان جھک رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس سے درگزر کر دو اور وہ مانگ رہا ہے معافی تو اسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ خدا سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں اس کے لیے ہم بھی خدا سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سے اپنے گناہوں کے معافی کے طلبگار ہیں تو ہم میں بھی یہ ہمت اور یہ دلیری ہونی چاہیے کہ ہم بھی کسی کے گناہ کو معاف کر دیں اور ان سب چیزوں سے ہم درگزر کریں جو چیزیں ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں جگہ پہ ہمیں خسارے میں رکھے گی اور نقصانات ہی ہمیں اس کا نقصان کا ہی سامنا میں کرنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ میں ایک عرفانیت ایسا پیدا کریں کہ ہم اس طرح کے صالح بن سکے۔ تھوڑا بہت کوئی انسان اتنا 14 معصوم سے 15 معصوم تو نہیں، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے تو وہ ہر کچھ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایسی کون سی روش اپنائے کہ دنیا میں آرام دہ زندگی گزارے۔ اب دیکھیں یہ بھی قرآن کے روح سے ہے، اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو افسوس نہ کرے اور اگر کوئی چیز تمہیں دی جائے تو کچھ نہ ہو۔ کتنی بہترین، یعنی اگر کوئی چیز چلی جائے تو افسوس نہ کرے اور اگر دے خدا تو اس سے اتنا خوش نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ سے ہی دنیا کو بھول کے صرف اس خوش فہمی میں ہم اپنی زندگی کو گزارے اور یہ سمجھے کہ خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں اس لیے نوازا ہے کہ ہم اتنے باعمل اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو خدا ہم سے کیونکہ ہم سے خدا راضی ہے اس لیے اس نے ہمیں ان سب نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ کیا انسان اس طرح سے اعتدال پسند اور متعدل ہو سکتا ہے، کسی چیز کے چلے جانا یا مل جانا اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اس کے لیے ایک بہت اچھا ایک دنیاوی مثال لیا ہے کہ بینک کے کیشیئر کی ذمہ داری ایک دن لوگوں سے پیسہ لینے کی ہوتی ہے نا، اور دوسرے دن پیسہ دینے کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کا جاب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ اس دن خوش نہیں ہوتا جب لوگوں سے وہ پیسہ لیتا ہے اور نہ اس دن وہ غمگین ہوتا ہے، اس میں کوئی اور چیزیں آتی، غمگین نہیں ہوتا ہے کہ جب لوگوں سے پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت دنیائی مثال ہے کہ نہ اسے تو اسی طرح جیسا پروردگار اگر ہم سے کوئی چیز لے لے تو نہ اس سے ہمیں اتنا غمگین ہونا چاہیے اور نہ اس پہ افسوس ظاہر کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم ہمیں کوئی نعمت دے دے تو ہمیں اتنا خوش بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس خوش فہمی کی وجہ سے ہم کسی کی دل آزاری بھی نہ کریں، کسی کو ہم تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن ہمارے لیے اور ہمیں سمجھنے کے لیے اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دونوں دن امانت داری کے علاوہ اس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ دینا بھی امانت داری ہے، لینا بھی کیونکہ اس کا جاب ہے۔ تو یہ خدا نے بھی ہمیں سب چیزیں دی ہے، تو اگر وہ لے رہا ہے تو وہ اس کی، کیونکہ ہم اتنے افسوس میں اس میں ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، پھر ہم آگے کی زندگی یا خوشگوار زندگی یا کچھ اچھے اعمال کرنے کے بجائے اس میں اتنے ہم اندر ڈیپ میں چلے جاتے ہیں کہ یہ چیز آئی تھی اور ہمارے ہاتھ سے کیوں چلی گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ چھوٹی چیزیں جو نقصان ہوتی اس سے بڑے نقصانات سے وہ چیزیں بچاتی ہے، لیکن ہمارا ذہن اس وقت وہاں نہیں جاتا ہے کہ چھوٹا سا نقصان ہو سکتا ہے، یہ بڑا نقصان ہوتے ہوتے اس نے ہمیں بچایا ہے، اور ہم اس سے یہ سوچیں کہ یہ پروردگار کی امانت تھی یا اس نے دیا تھا، یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔
تو یہ بہت اچھی چیز. اور جب آئے تو یہ بھی نہ سوچے کہ ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار یا ہم سے زیادہ خدا کی نظر میں ہر چیز میں اچھا ہونا یعنی بہتر ہونا وہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی خدا کی مصلحت ہے. اس نے اگر کوئی نعمتوں سے نوازا ہے یا کوئی نعمتیں دی ہیں تو وہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہو سکتا ہے یا اس کی آزمائش، کیونکہ اس نے اگر دیا ہے کوئی نعمت تو اس نے یہ رکھا ہے کہ اس کے لیے تم کوئی اس کے نادار، غریب اور پریشان حال تک ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو پہنچاؤ. یہ نہیں کہ بس ہمیں دیا ہے تو خدا ہم اس خوش فہمی میں اتنے اس میں ڈیپ خوشیوں میں چلے جائیں کہ پھر وہ ایک دن خدا نہ کرے ہمارے ہی پیر کی بیڑی اور زنجیر بن جائے، وہ ہمیں دنیا میں بھی اذیت پہنچا اور آخرت میں. تو یہ ہمارے لیے بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ پروردگار نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس میں بھی اس کا کچھ راز مخفی ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو اس میں بھی پروردگار کی کوئی مصلحت ہے. تو اس مصلحت کو لے کے اور ان سب چیزوں کو لے کے اگر ہم سوچیں یا اس پہ غور کریں تو انشاءاللہ نہ ہم ڈپریشن میں جائیں گے، نہ کوئی ہمیں ایسی پریشانی آئے گی، اور نہ ہم ان کوئی پریشانیوں کا شکار ہوں گے. اب ایک دوسری مثال یہ ہے کہ ٹریکٹر کے جیسے ٹریکٹر جو ہوتا ہے اس کے ٹائر چلتے وقت اگر وہ صحیح نہ چلے، دونوں ایک پہیے اگر صحیح نہ ہو رستے پہ تو وہ جمپ کرے گی، ہے نا. تو وہ کتنی خوبصورت مثال کہ جب تو دونوں چیزیں اپنے صحیح ہونا چاہیے تاکہ زندگی دنیا اور آخرت کی ہماری بہترین ہو. اس کے لیے کیا کہیں گے کوکب؟ بالکل انشاءاللہ. یہ جو آپ نے بتایا یہ کیشیئر کی جو آپ نے مثال دی، یہ جی بڑی جی جی خوبصورت یعنی مثال ہے اس میں، یعنی کہ کیشیئر کا یعنی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور بات اور جو مالک ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مالک حقیقی ہوتا ہے، ایک مالک اعتباری ہوتا ہے. مالک حقیقی جو ریئل مالک ہے، اب اس دنیا کی ہر شے کا، حتیٰ کہ خود میرا مالک یعنی میرے وجود کا، میری روح کا، میرے دماغ کا، میرے قلب کا، میرے جسم، ہر چیز کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کتاب میرے پاس، یہ فون میرے پاس موجود ہے، اس کی مالک ٹیمپرری مالک اعتباری دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اس کی مالکن اگر کہا جائے، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، چاہے وہ فائدہ ہے یا نقصان، کیونکہ اور دنیا میں ہر چیز، حتیٰ کہ خود ہماری یہ روح اور ہمارا جسم ہمارے پاس ایک امانت ہے. جبھی تو جو کہا گیا ہے نا کہ خودکشی جو حرام ہے، ہماری شرع میں کہا نہیں گیا شرع میں خودکشی حرام ہے. کیوں؟ انسان کہ جناب میرا جسم ہے، میرا جو جی چاہے میں اپنے آپ کو زندہ رکھوں یا مار ڈالوں، نہیں. اللہ نے کہا تمہارا جسم تمہارے پاس ایک امانت ہے. تمہاری اولاد، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری اولاد ہے، تم اس کے مالک اعتباری ٹیمپرری تم اس کے مالک ہو، دنیاوی اعتبار سے تم اس کے مالک ہو. مالک حقیقی وہ اللہ ہے. تو لہٰذا اس دنیا کی ہر چیز کو اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں، اور یہ میں ہفتے کے دن کی دعا میں جو آپ کے سامنے میں پیش کیا تھا، اللہم انت الواحد بلا شریک، بار الہ تو یکتا لا شریک ہے، والملک بلا تملیک، تو مالک ہے بغیر کسی کے مالک بنائے ہوئے، تو مالک حقیقی ہے. لا تضاد فی حکمک، تیرے حکم میں کوئی ضد کرنے والا نہیں ہے. ولا تنازع فی ملکک، تیرے ملک میں کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ مالک حقیقی. اب ہم یہ سمجھ لیں یہ بات، یہی چیز سمجھنی بہت اپنے آپ کو، اور ہم آہستہ آہستہ چاہے تو اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں رام کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی دنیاوی یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقتاً اللہ کا ہے. جب اللہ نے چاہا کوئی نعمت ہمیں دے دی، جب اللہ نے چاہا وہ نعمت ہم سے وہ چھن گئی. یہ فون ابھی میرے پاس ہے، اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مرضی ہے گرا ٹوٹا چھن گئی، لیکن اس پر ایک انسان جو مومن ہے، سورہ حدید کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں مومنین جو ہوتے ہیں صاحبان ایمان، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، ان سے اگر کوئی چیز لے لی جائے تو اس پر یہ افسوس نہیں کرتے، اور ان کو جب کچھ عطا کر دیا جائے وَلَا تَفْرَحُوا، اور یہ بہت زیادہ تفرحو جو کہتے ہیں فرحہ، یعنی ایسی خوشی کہ جس سے انسان مدہوش ہو جائے. خوشی ہوتی ہے انسان نیچرل سی بات ہے، لیکن ایسی خوشی نہ ہو. وَلَا تَفْرَحُوا عَلَى مَا آتَاكُمْ، کہ یہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہو کے مدہوش نہیں ہو جاتے اگر ان کو کوئی چیز عطا کر دی جائے. مومن کی نشانی جو ابھی شاہین بھاجی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ اگر یہ ہم پرسپیکٹیو ایک کیشیئر کا رکھیں گے، کیشیئر کا کام ہے، اب وہ
کہ کوئی $1 ملین جمع کرا کے کیشیئر کو پتہ ہے $1 ملین میرا نہیں ہے تو بینک کا ہے. اب وہ کل لے کے چلا جائے گا, کیشیئر کو بالکل افسوس نہیں ہوگا کیونکہ ہی انڈرسٹینڈ کہ وہ $1 ملین میرا نہیں ہے, وہ تو کسی اور کا تھا, اس نے جمع کرایا, آج وہ اپنی امانت لے گیا. جو اس پہ افسوس کرے گا وہ بیوقوف ہوگا. لہٰذا ہم بھی اگر کسی نعمت کے مل جانے پر بے انتہا مدہوشی کی حد تک خوش ہو گئے یا چھن جانے پر ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے, ڈپریس ہو گئے, تو گویا ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم مالک ہیں. نہیں, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا مالک کے حقیقی وہ ہے. باہر تک ہمارا پروگرام کا ٹائم شاید باقی بالکل انفارچونیٹلی ختم ہو رہی ہے. صورت اتنا زیادہ ڈیپتھ ہے اس کے اندر, اتنا کچھ ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کیجیے اور میں پھر آخر میں ایک مرتبہ ایک یعنی آیت کا میں ٹرانسلیشن ناظرین کو پیش کر کے اور پھر ہم وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ. جی شاہین باجی. تو یہ ایک پروردگار مطلب یہ جو ایک مثال ہے کہ ایک چڑیا بھی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا پھول کے شاخ پر تو اثر نہیں ہوتا, رکھتا ہے, لیکن اس کے جو اگر کوئی ایسی بڑی اگر چھوٹے سے پھول پہ بیٹھتی ہے ایک چڑیا تو وہ کیونکہ وہ نازک ہے تو اس پہ اثر ہوتا ہے, لیکن اگر بڑا سا درخت ہو تو اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں بہت بہت وہ ہے کہ اگر یہ سب چیزوں کو ہم صرف سمجھنے کی کوشش کریں, تھوڑا سوچیں, تھوڑا غور کریں, تو یہ زندگی میں ہمارے پاس جو آج زیادہ تر آپ سنیں گے نا تو یہ ہے کہ ڈپریشن, ہر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی خواہشات زندگی میں ہم اتنے مبلوس ہو چکے ہیں, اتنے اس میں ہم ایک دم سے ہم اس میں چلے گئے ہیں. نہیں, یہ ہر چیز خداوند عالم جتنی ہمارے لیے فائدہ ہے اور جتنی ہمیں خوشی میسر ہونے والی ہے وہ ہر حال میں ہمارے پاس آئے گی. تو انشاءاللہ ہم بس یہ کوشش کریں, قرآن مجید پڑھیں اور اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا ہم اس میں سے تھوڑی جب بھی قرآن پڑھیں اس کے معنی پڑھیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا لاسٹ پروگرام میں بھی کہ اگر کوئی اس میں سے سپارے لے لے کے اگر پڑھے تو دیکھیے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے بینیفٹ ہوگا کہ ہم مرحومین کی بھی دعا لیں گے, شامل حال ہوگی. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا دنیا اور آخرت کے اتنا فائدہ ہے. دنیا اور آخرت میں ایک تو ہماری اچھی ہیبٹ ہو جائے گی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی, دوسرے یہ کہ ہم ایک غائبانہ مرحومین کو ہم جب اس سے بخشیں گے, ہدیہ کریں گے, تو ان کی بھی دعائیں ہمارے ساتھ تو ہے, ہماری آل اولاد اور ہماری جتنی بھی جو گزر گئے سب کے لیے یہ خیر و برکت ہوگا, ان کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم ان سب چیزوں سے قرآن سے ہی, کیونکہ قرآن کے ذریعے اس لیے لیا ہے قرآن کے, یہ خدا کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس پہ سننا سمجھنا عمل کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس میں ہی ہمارا دنیا آخرت کے ہمارے لیے فائدہ ہے. تو جس نے بھی عمل کر لیا دیکھیے اس میں ذرہ برابر عمل کیا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا, اور جس نے اگر اس کا گناہ ہے تو وہ بھی پروردگار ہمیں دکھا دے گا. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہمیں جتنا یہ جو بھی پروگرام میں ہمارے تک یہ سب پیغام پہنچ رہے ہیں, جو بھی ہمارے میسج آ رہے ہیں, ان سب چیزوں کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے خیر ہوگی. الہی آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شاہین باجی. میں یہ چاہوں گی ناظرین آپ کے سامنے تاکہ کی پوری جسے کہتے ہیں گفتگو آج کی سمٹ جائے گی, کنکلوڈ ہو جائے گی ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آیت نمبر 1 سے لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت زمین شدید زلزلے سے لرزنے لگے گی, یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے. زمین اپنے سنگین بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. آیت نمبر 2. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. سنگین بوجھ اپنے نکال کر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا اس سے کیا ہو گیا ہے. اس دن یومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی. مولا کائنات کی ہمیں ایک عجیب حدیث ملتی ہے اور اس کو ہم سب کو یوزولی پریکٹس میں معلوم ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا زمین کے مختلف ٹکڑوں پر ادا کیا کرو, کیونکہ زمین کا ہر وہ ٹکڑا جہاں پر تم نے نماز ادا کی, سجدہ کیا, ذکر خدا کیا, وہ زمین کا ٹکڑا تمہارے لیے آخرت میں گواہی دے گا. تو لہٰذا آپ زمین کے ٹکڑوں کو انسان اپنی نیکیوں کا گواہ بناتا چلے, نہ کہ زمین کے ٹکڑوں کو خدا نہ خواستہ اپنے برے اعمال کا گواہ. جس طریقے سے نیکیوں کی گواہ بنے گی اسی طریقے سے برے کام کی, کیونکہ کچھ بھی ہو جائے ہم زمین کی حدود سے باہر کبھی نہیں نکل سکتے.
اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے پروردگار نے اسے وحی کی ہے، تیرے پروردگار کا اشارہ تھا، تیرے پروردگار کا حکم تھا، لہٰذا زمین تمام خبروں کو بیان کر دے گی. ایسا ہی ہے کہ جس نے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نا، نیوز چینل، اس میں نیوز بیان جیسے کی جاتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، اسی طرح زمین بھی ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور وہ ریکارڈنگ جو ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ بس ایک اشارہ کرے گا، پلے بٹن، اور زمین جو ہے وہ تمام گواہی دینا شروع کر خبروں کو بیان کرے گی. اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں قبروں سے نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. لفظ جو یہاں پہ ہے لیُرَوْا اعمالہم، اعمال کو انسان یہ تقسیم اعمال کی طرف، یعنی کہ اعمال جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایسی تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ نیکی کی ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن روز قیامت انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا. لیُرَوْا اعمالہم، اور انسان گروہ میں محشور ہوگا. ہم نے جمعے کے دن کی دعا میں ہم نے یہ چیز دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں محشور کرے، کیونکہ روز قیامت متفرق گروہوں میں لوگ جو ہیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ متفرق گروہوں کی شکل میں لوگ جو ہیں محشور کیے جائیں گے اور وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے. بس جس شخص نے ذرہ برابر وزن کی نیکی کی، اچھا کام کیا، وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر وزن کا برا کام کیا وہ اسے دیکھے گا. تو یہ اس سورہ کو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں. اس کے میں نے آپ کے سامنے فضائل تھوڑے سے بیان کیے جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. ناظرین بہت کچھ اس میں گفتگو ابھی بھی باقی ہے، لیکن بہر طور اس چھوٹے سے جو بھی وقت ہمیں ملا الحمدللہ ہم نے اس میں بہت سارے مطالب سورہ زلزال کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس سورہ کو بھی سمجھ لیا، گویا اگر وہ کل جاہل تھا، اس سورہ کے مطالب کو حاصل کرنے کے بعد وہ اب فقیہ بن گیا ہے. اس کے ساتھ ناظرین میں شاہین باجی کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت انہوں نے ایک اچھا ٹاپک چوز کیا، خوبصورت بیان کیا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا بیان کیا. بہت چیزیں ہمیں اچھے اچھے ریمائنڈرز بتائے، ڈیلی زندگی سے تھوڑا کنیکٹ ہم نے کرنے کی کوشش کی قرآن کریم کو. اور انشاءاللہ امید یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر انشاءاللہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہماری یہ دعا ہے جو بار بار ہم خدا سے مانگتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شاہین باجی آپ نے جو خدمت کی آج دین کے حوالے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے، پروردگار عالم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ شاہین باجی آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ سے اجازت چاہیں گے، ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہم سب کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا. ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.